تین چیزیں بائی کو بائی کا دشمن کر دیتی ہیں، زن، زر، زمین۔ سب سے پاکیزہ کانا وہ ہے جو آدمی کی اپنی کمائی سے ہو۔ تین چیزیں حافظہ کو قوت دیتی ہیں، روزہ، مسواک، تلاوت قرآن پاک۔ تین چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہیں، والدین، حسن، جوانی۔ تین چیزیں پردہ چاہتی ہیں، کانا، عورت، دولت۔ تین چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، حرص، حسد، غم۔ تین چیزیں ہر ایک کی الگ ہوتی ہیں، صورت، سیرت، قسمت۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب دعا قبول نہیں ہو رہی ہو تو تہجد پڑھنا شروع کر دو، کیونکہ تہجد کا ایک سجدہ بند راستے کھول دیتا ہے اور پھر جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کیا تو وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی دوسری قسم ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی یاد کیا کرو۔ جو تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو وہ اس کی بدنصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں، میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگ جاؤ تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا راز تمہارا قیدی ہے، جب اسے پاش کر دو گے تو تم اس کے قیدی بن جاؤ گے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں تب بھی فراغی اور کامیابی کی امید رکھو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اسے اپنا کوئی راز نہ بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنی ہر پریشانی کو کھول کر ہر ایک سے بیان کر دیتا ہے وہ اپنی ذلت سے راضی ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو رشتہ دار تمہارے بارے میں دوستی محبت کے جذبات ہی نہیں رکھتا اسے اپنا رشتہ دار مت سمجھو۔ لوگوں میں دل سے خوشیاں تقسیم کیا کرو، یقین جانیے بیماریاں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ راضی رہا کرو اللہ کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور انسان ہیں اس جہاں میں۔ اللہ تعالیٰ کے مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ منفی سوچ غلط نمبر کی عینک کی طرح ہی ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ یہ دنیا کافر اور منافق کے لیے جنت ہے، جبکہ یہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ کی مانند ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تجھ میں موجود ہو۔ حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت پر محل بنانا یا مٹی میں عمارت کھڑی کرنا۔ دنیا حاصل کرنے میں پوری طاقتیں خرچ کرو، پھر بھی جو تم چاہتے ہو اس کو نہ پا سکو گے۔ مرنے والے ایسے سفر پر گئے ہیں جہاں سے واپسی نہیں۔ جس قدر خدا کے احسانات کو یاد کرو گے اس قدر خدا سے محبت ہوگی۔ جو شخص کسی درد یا بیماری میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے۔
جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ بے شک اللہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے۔ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ وقت اتنی آسانی سے ماضی نہیں بن جاتا، پہلے تم پر بیتتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے۔ ہم اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ کانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ نماز پڑھنے کا موقع کبھی ضائع نہ کریں۔ قبروں میں موجود بہت سے لوگ اس ایک موقع کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بیماری میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بڑی خیانت قوم سے غداری ہے۔ حق یہ ہے کہ دل میں اسی کو رکھو جس نے دل بنایا ہے۔ جس کے پاس اللہ کا خیال ہے وہی شخص مالا مال ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسے تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ فرصت کے اوقات بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو، ورنہ ندامت حاصل ہوگی۔ عرش والے سے رابطے مضبوط ہوں تو فرش والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جس گھر میں یہ تین چیزیں ہوں وہاں رزق ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے۔ جس گھر میں سارے نمازی صبح قرآن پڑھتے ہیں اور محنت کرتے ہیں